تحریک کے سینے میں ایک ایسا نام دفن ہے جسے سن کر تلواریں خاموش ہو جاتی تھی، ایسا نام جسے سن کر دشمنوں کے دل کانپ اٹھتے تھے اور دوستوں کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھتی تھی۔ سوال یہ ہے، کیا طاقت تلوار میں ہوتی ہے یا اس دل میں جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہو؟ آج ہم اس مرد مومن کی کہانی سنیں گے جس نے بیت المقدس کو خون سے نہیں، عدل، تقوی اور رحم سے فتح کیا۔ وہ مرد سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی طریقہ وہ درخشان ستارہ جس نے صلیبی جنگوں کے اندھیروں میں ایمان کی روشنی جلائی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک عادل حکمران تھا، ایک سچا مجاہد تھا، ایک ایسا انسان جس کا دشمن بھی اس کے کردار کا کاہل تھا۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جو اقتدار کی خواہش نہیں رکھتا تھا، مگر اللہ نے اسے تحریک کا امام بنا دیا۔ 12ویں صدی کا عالم اسلام مسلمان منتشر ہے۔ شام، مصر اور حجاز میں اختلافات، کمزور حکمران اور اندرونی سازشیں۔ ادھر یورپ سے آنے والی صلیبی افواج بیت المقدس پر قابض ہے، مساجد ویران ہیں، اذانوں کی آواز دب چکی ہے۔ اسی دور میں سن 532 ہجری تقریب کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا جاتا ہے یوسف بن ایوب۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کل امت کا محافظ بنے گا۔ یوسف کا بچپن قرآن، احادیث اور عالم دین میں گزرا۔ وہ خاموش تھا، گہرا سوچنے والا، تلوار سے زیادہ کتاب سے محبت رکھنے والا۔ نوجوان یوسف اپنے چچا اسد الدین شیر کنواں کے ساتھ مصر کے سیاسی میدان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فاطمی اختلافات زوال کا شکار ہے، باطنی سازشیں اور دشمنوں کی نظریں مصر پر جمی ہوئی ہیں۔ صلاح الدین وزارت کے منصب تک پہنچتا ہے، لیکن اقتدار اسے بدل نہیں دیتا۔ وہ راتوں کو روتا ہے، نمازوں میں دیر تک کھڑا رہتا ہے، قرآن کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب فاطمی اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے تو مصر دوبارہ اہل سنت کے دامن میں آتا ہے۔ یہ کوئی خونی انقلاب نہیں تھا، یہ صلاح تھی، حکمت تھی، صبر تھا۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی شام اور مصر کو متحد کرتا ہے۔ یہ اتحاد صرف زمینوں کا نہیں تھا، یہ دلوں کا اتحاد تھا۔ وہ فوج تیار کرتا ہے، لیکن پہلے وہ ایمان تیار کرتا ہے۔ شراب بند کی جاتی ہے، عدل قائم کیا جاتا ہے، علماء کو عزت دی جاتی ہے، مساجد آباد کی جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کمزور دل بیت المقدس آزاد نہیں کرا سکتے۔ ادھر صلیبی بادشاہ گائیڈی لوزین اور ریچارڈ شیردل جنگ کی تیاری میں ہے۔ زمین پر ایک اور ٹکراؤ لکھا جا چکا تھا۔ سن 583 ہجری میدان حطین۔ گرمی شدید ہے، پانی نایاب ہے، لیکن مسلمانوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین اپنے خیمے میں نہیں، وہ صفوں کے درمیان ہے۔ وہ کہتا ہے، آج اسلام کی عزت کا دن ہے، یہاں فتح، یہاں شہادت۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، صلیبی افواج ٹوٹ جاتی ہے، ان کے جھنڈے زمین پر گر جاتے ہیں۔ حطین کی فتح طریقہ رخ بدل دیتی ہے۔ اور پھر بیت المقدس، وہ شہر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات نماز پڑھائی تھی۔ صلاح الدین فتح کے بعد داخل ہوتا ہے۔ نہ قتل عام، نہ انتقام، نہ خون کی ندیاں۔ وہ وہی کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کیا تھا۔ عام معافی، عیسائیوں کو امان، یہودیوں کو تحفظ۔ وہ گرجا گھروں کو نہیں توڑتا، وہ صلیبیوں کو بے حرمتی سے نہیں گراتا۔ دشمن حیران ہے، یہ کیسا فاتح ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے لکھا، اصل طاقت اخلاق میں ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نام نہیں، ایک معیار ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ فتح صرف جنگ سے نہیں ہوتی، فتح آتی ہے ایمان سے، عدل سے اور اللہ پر مکمل بھروسے سے۔ وہ آج کی دنیا پھر اختلافات میں گری ہے، ہمیں پھر صلاح الدین جیسے کردار کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو اللہ قوموں کو بھی بدل دیتا ہے۔
یہی صلاح الدین ایوبی کا پیغام ہے۔